اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و بارک وسلم۔ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر اپنے ویورز کی فرمائش پر ہم جس ٹاپک کو لے کر آئے ہیں اس پر حضرت علامہ و مولانا یوسف قادری صاحب ہمیں آگاہ کریں گے اور واضح طور پر ہمیں بتائیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے با جماعت نماز ادا کرنا، اس کی فضیلت و اہمیت۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ نوجوان اور کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو مسجدوں کا رخ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پڑھنی تو نماز ہی ہے، چاہے گھر میں پڑھیں یا مسجد میں جا کے پڑھیں، اکیلے پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، بات تو ایک ہی ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ تو ان کی غلط فہمی کو آج دور کریں گے۔ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں حضرت علامہ و مولانا یوسف قادری صاحب، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ٹاپک پر جو ہے نا وہ وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا دلاور حسین سعیدی صاحب، اور ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ و مولانا ابوالکلام منظور حسین قادری صاحب۔ ان کی موجودگی کے اندر ان کی فرمائش پر اور دیگر ہمارے ویورز کی فرمائش پر موضوع لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے موضوع جو عنایت فرمایا با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت پر ہے۔ دعا ہے رب کائنات سے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، رب کریم نے قرآن پاک کے اندر نماز کی اہمیت اور فضیلت پر جا بجا قرآنی آیات نازل فرمائی، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ان کی اہمیت اور باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی اپنے غلاموں کو، اور تا قیامت آنے والی اپنی تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ چاہے کتنے کام ہی چھوٹ جائیں، چاہے کتنی بھی مصروفیات کیوں نہ ہوں، چاہے کتنے ہی کام کیوں نہ پڑے ہوں، سب سے پہلے جو اہمیت دینا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو، خصوصاً نماز کو اہمیت دینی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جس طرف لبرل ہوتا جا رہا ہے، ہماری نیو جنریشن جس طرح آنے والے مسائل کا شکار ہوتی جا رہی ہے، خصوصاً مغربی تہذیبوں کی جب سے اس پر اثر انداز ہونے لگی ہے، تب سے ہمارا معاشرہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت سے دور ہو چکا۔ سب سے پہلے جو اہم چیز ہے نماز سے تو ویسے ہی ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایک محلے کے اندر ایک مسجد ہو اور ایک محلے کے اندر ہزاروں افراد موجود ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوتی ہیں۔ ہماری مسجدیں منتظر ہوتی ہیں نمازوں کی کہ آئیں اور آ کر نماز پڑھیں، کوئی نماز پڑھنے والا میرے اندر آ جائے اور نماز پڑھے۔ یاد رکھیں، مسجدوں کو خوبصورت بنا لینا یہ اہمیت نہیں رکھتا، مسجدوں کے اندر اتنے بڑے بڑے کام کر دینا یہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اہمیت یہ رکھتا ہے کہ مسجد کے اندر سچے اور پکے نمازی موجود ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی تب تو بڑا ہی خوش ہوتا ہے جب ہماری مسجدوں کے اندر پہلی صف کے اندر نوجوان نسل موجود ہوتی ہے، تو اللہ پاک بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ آیت مقدسہ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ باجماعت نماز پڑھنے کی واجبیت کو یعنی وجوب کو ثابت کرتی ہے کہ نماز جو ہے نا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کا یہی مطلب ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کرو۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر
نماز کی اہمیت کو، فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے، اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے سے باجماعت نماز پڑھنا 27 درجے افضل رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے، درجہ رکھتی ہے۔ یعنی بندہ اکیلے نماز پڑھے تو اتنا ثواب نہیں ہوتا، اکیلے نماز پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب ہوتا ہے، لیکن باجماعت نماز ادا کرنے سے رب کریم 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک بڑا ہی مقام ہے باجماعت نماز ادا کرنے کا۔ یاد رکھیں شریعت محمدی کے اندر، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر جو ہے نماز کی اہمیت یہ ہے کہ نماز کی جو شرعی حیثیت ہے، نماز پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے۔ مرد پر جو ہے نا جماعت واجب ہے، اور عورت کا گھر پر نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو یاد رکھیں نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے، اور یہ مسلمانوں کو کا یہ شیوہ رہا ہے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رہی ہے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان اور کافروں کے اندر جو فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ مسلمان اور کافروں کے اندر فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو آج ہم سوچیں کہ ہم نماز کو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا کردار یہود و نصارہ والا ہے۔ آج ہمارا کردار، ہمارا اخلاق بےہودہ ہو چکا ہے۔ اسی پر شاعر نے کیا خوب کہا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یاد رکھیں نماز کی بڑی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باجماعت نماز ادا کرنا ایسے ہے، باجماعت نماز ادا کرنا کہ گھر میں اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی کہ اس کی فضیلت اتنا زیادہ کیوں ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے ارادے سے وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، اور اس کا ارادہ صرف نماز ہوتا ہے، نماز کے علاوہ اور کوئی اس کا ارادہ نہیں ہوتا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو جب تک وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم پر اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اس کا ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو باجماعت نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اور اپنے غلاموں کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک بندے کو نماز کا حکم دوں، نماز کا حکم دوں، نماز کا ٹائم ہو تو ایک بندہ اذان دے، تو پھر میں ایک بندے کو کہوں کہ وہ ان کو نماز پڑھائے، اس کی امامت کرائے، اور میں خود لوگوں کو کہوں کہ لکڑیاں جمع کریں، لکڑیاں جمع کریں، ایک بندہ نماز ادا کروائے، جماعت کروائے، اور خود میں جاؤں، جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں۔ دیکھیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باجماعت نماز ادا نہیں کرتے ان کے ساتھ کیسا غصے کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آج آپ خود اندازہ لگائیں، آج ہم سے ہمارے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا۔ آج ہم سے ہمارے پیر و مرشد ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو راضی کرنے کے کام کریں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پسندیدہ کام کریں۔ اگر کوئی میرا پیر و مرشد ہے تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے پیر و مرشد کو اس کی پسندیدہ چیز عطا فرماؤں،
اس کی پسندیدہ چیز عنایت فرماؤں، کوشش کروں گا، ہر ممکن کوشش کروں گا کہ میرا پیر، میرا مرشد مجھ سے راضی ہو جائے، میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو جائیں، یہ میری کوشش ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں، جن کے وسیلے سے رب کائنات نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، جس وسیلے سے رب کریم نے اس پورے جہان کو تخلیق فرمایا، جس کی وجہ سے آج ماں باپ کو عزتیں ملی، جس کی وجہ سے اولاد کو یہ مقام ملا، جس کی وجہ سے رب کریم نے آج استادوں کے مقام کو وراء الورا کیا، جس کی وجہ سے علماء کرام کے سر پر یہ دستار موجود ہے، وہ پیاری ہستی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یاد رکھیں، پیارے مصطفیٰ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے، پھر آپ سوچیں کہ ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر وائرس پھیلا ہوا ہے کہ آنکھوں کی بیماری پڑی ہوئی ہے، آنکھیں لال ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس کا بھی آسان سا حل ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں نماز پڑھ کر، اللہ تبارک و تعالی آپ کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچا دے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی آنکھوں کو بھی سلامت رکھے گا، اور یہ وائرس آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی، بلکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود شریف بھی پڑھیں، نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جو نماز ہے اس پر بھی عمل کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی آنکھیں بھی سلامت رہے گی، آپ کی دنیا بھی سلامت رہے گی، کل بروز قیامت بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے۔ تو نماز با جماعت پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، بڑی اہمیت ہے۔ تو میرے نوجوانوں، میری مائیں بہنیں جو بھی ہمارے اس بیان کو سن رہی ہیں، توجہ فرمائیں، سب کاموں کو چھوڑ کر جب بھی مؤذن اذان کے لیے کھڑا ہو جائے، اذان سنیں تو سب کام کو ترک کر دیں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے نماز پڑھنے چلے جائیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بخشش مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با جماعت نماز ادا کرتے رہنے کی 5 وقتہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔